للہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ درود السلام ہے افضل الناس پر۔ اسے بالکل سادہ کر دیں، ہائس بند کر دیں۔ ابر الناس پر، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اثبت الناس پر، اجود الناس پر، اشجع الناس پر۔ درود السلام ہے الاشد الحیا پر، اطیب الاخلاق پر، عادل الخلق پر، آراب العرب پر۔ ہدیہ درود ہے افصح العرب پر۔ درود السلام ہے اکرم الاولین والآخرین پر۔ ہدیہ درود ہے خطیب الانبیاء پر۔ درود السلام ہے تارک الثقلین پر، انوار المتجرد پر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں نبی پاک کے نام لے رہا ہوں، اور یہ پہلا مجمع ہے جو حضور کے نام سن کے بھی چپ رہ گیا ہے، ورنہ حضور کا ہر نام ایسا ہے جسے سن کے دل سے سبحان اللہ کی صدا نکلتی ہے۔ درود السلام ہے حامل اللواء الحمد پر۔ شاید یہ اتنا ہی ٹھنڈا ہوگا جتنا آپ نے ٹھنڈا کہا ہے، سبحان اللہ۔ درود السلام ہے رقیق القلب پر، رفیع الذکر پر، زعیم الانبیاء پر۔ ہدیہ درود ہے عزیز علیہ ما عنتم پر، ثانی اثنین پر۔ چلو ٹھیک ہے، ٹائم تو میں نے نوٹ کر ہی لیا ہے، اور پورے 60 منٹ بعد مجھے ممبر چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اب ایسا کروں گا، میں پورے 60 منٹ حضور کے نام لوں گا اور پھر چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے چپ مجمع میں پڑھنا نہیں آتا۔ نبی کے نام پہ جو سبحان اللہ نہیں کہتے، پھر انہوں نے کیا سن کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ درود السلام ہے ثانی اثنین پر، صاحب الاسرا پر۔ یہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے۔ درود السلام ہے خطیب الانبیاء پر۔ ہدیہ درود ہے عظیم الرکاب پر، نبی المقتدی پر، الذی ذکرہ فی الورا پر، المبعوث فی ام القری پر۔ درود السلام ہے سراج الدجا پر۔ ہدیہ درود ہے الذی وجہہ شمس الہدا پر۔ درود السلام ہے مبشر الامہ پر، کثیر الصوم والصلاۃ پر۔ درود السلام ہے محب فاطمہ پر، محب علی پر، محب حسن پر، محب حسین پر۔ درود السلام ہے المختص بالقرآن پر، مفتاح الجنہ پر، الصدق فی اللہ پر، العالم باللہ پر،
آپ کا خیال ہے کہ شاید نام ختم ہو جائیں گے، آپ کو نہیں پتا جتنی بڑی شخصیت ہو نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے 99 نام تو آپ کو یاد ہے نا، وہ تو قرآن کے آخری صفوں پر ہیں، لیکن اللہ کے 3000 نام ابھی حدیث میں بھی موجود ہیں۔ تو اسی محبوب کے نام اتنے ہیں، درود السلام ہے صراط مستقیم پر، ہدیہ درود ہے صاحب الاسرا پر، مجھے نہیں مزہ آ رہا، ذوالمقام المحمود پر، ذوالخلق نازیم پر، درود السلام ہے رحمت للعالمین پر۔ جاؤ آپ اٹھ کر چلے جاؤ، ساری زندگی سبحان اللہ کی تسبیح بھی کرو، اس نام کی داد آپ میں سے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ درود السلام ہے سر الاسماء الحسنى پر، العالم باللہ پر، الاخشى للہ پر۔ دیکھو یہ سچی بات ہے کہ اگر ایک نام کا بھی میں نے ترجمہ شروع کر دیا نا تو ساری تقریر کا وقت گزر جائے گا، لیکن اس ایک نام کا معنی نہیں میں کر پاؤں گا۔ تو آپ اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو اپنی ایمانداری سے سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دیں۔ درود السلام ہے العالم باللہ پر، الاخشى للہ پر، دعوات خلیل اللہ پر، بشرا عیسیٰ کلمت اللہ پر، ہدیہ درود ہے نعمت اللہ پر، درود السلام ہے آلاء اللہ پر، درود السلام ہے آلاء اللہ پر، ہدیہ درود ہے آلاء اللہ پر۔ میں نے کہا نا ایک بھی نام کا اگر ترجمہ شروع ہو گیا تو خطبہ بھی یہیں رہ جائے گا۔ درود السلام ہے آلاء اللہ پر۔ بھی آپ سن رہے ہیں؟ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا جہاں مجھے بٹھایا گیا تو یہاں پہ تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت کس نے کی ہے؟ مولانا صاحب ہیں چلے گئے؟ کیا تلاوت کر کے گئے؟ سورہ الرحمن پڑھ کے گئے۔ سورہ الرحمن میں ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ مجھے نہیں آواز آئی، فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تم اپنے رب کی، علماء کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں نور کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ جو نعمت ہے نا یہ تو خود قرآن کا لفظ ہے، یہ جو نعمت ہے یہ تو خود قرآن پاک کا قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ۔ ان سے کہیں سبحان اللہ، گھر جا کے کہہ لیں۔ نہ نبی کا نام سن کے کہتے ہیں نہ قرآن سن کے کہتے ہیں، تو اب پیچھے تو گرنتھ ہی رہ گیا نا پڑھنے والا، وہ سن کے سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے۔ جیسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ سبحان اللہ۔ یہ مائک بند کیجئے گا۔ وَاذْكُرْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعمت اللہ، ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اللہ کی۔ تو نعمت لفظ قرآن کا ہے،
نعمت لفظ سارے بولو نعمت لفظ تو پہلے سے نعمت تو قرآن میں ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں شاہ جی فبی ای آلاء کا معنی ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اگر یہی معنی ہے تو آیت ایسے ہونی چاہیے فبی ای نعمتی ربکما تکذبان، کیونکہ نعمت خود قرآن کا لفظ ہے. مجھے نہیں مزہ آ رہا یار. نعمت خود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، آپ سبحان اللہ کہہ لیں گے. بھئی بار بار قرآن میں لفظ نعمت نہیں آ رہا، آ رہا ہے. سارے بولو. تو نعمت تو پہلے سے قرآن کا لفظ ہے. تو اگر نعمت پہلے سے قرآن کا لفظ ہے تو پھر آلاء کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ نعمت ہے تو نعمت کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ نعمت تو پہلے سے قرآن کا لفظ ہے. اور اگر آلاء کا معنی نعمت ہے تو پھر نعمت کا معنی کیا ہے؟ اور نعمت خود قرآن کا لفظ ہے. میں کیسے آگے چلوں گا یار؟ سورہ اعراف سے مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا، ذکر کرو آلاء اللہ، میری آلاء کا. ذکر کرو میری آلاء کا. آگے لفظ ہے لعل. ہم نے پہلی صرف کی کتاب میں پڑھا تھا کہ لعل جو ہے وہ امید کے لیے آتا ہے. تو لعل کا معنی ہے تاکہ، یعنی تمہیں امید ہو سکے. تفلحون، میری بخشش کی. نہیں مجھے مزہ نہیں آیا یار. دیکھو افسوس مجھے میری خطابت پر کہ میں خطبہ بھی نہیں پڑھ سکا، آیت بھی نہیں پڑھ سکا، اور کسی مضمون کی طرف بھی نہیں جا پا رہا، اور بات کو میں سمجھا بھی نہیں پا رہا. میں پھر گزارش کرتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر کرو نا میری آلاء کا، میرا وعدہ رہا بدلے میں تمہیں بخشش عطا کروں گا. نہیں چس نہیں آیا، ترجمے کا بھی چس نہیں آیا. پھر ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں. اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے تاکہ تمہیں امید ہو سکے میری بخشش کی. نہیں میں مزید آسان کرتا ہوں. اللہ پاک پہ فرماندا ہے پھر تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں بخش دیاں. اس سے آسان میں نہیں کر سکتا جتنا میں نے کر دیا ہے. میں ایک دفعہ پھر کوشش کر رہا ہوں. اللہ پاک میں فرماندا ہے پھر تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں بخش دیاں. جدا دل کردا ہے ایک باری سبحان اللہ کہہ کے گواہی دیو. یا اللہ سارے دا کر پہ ہے. اللہ پاک فرماندا ہے تسی پھر میرے نال سودا ہی کر لو، میری آلاء دا ذکر تسی کر لو، بخشش دا پروانہ جاری میں کر دیا. اب اگر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی آپ نعمت کرتے ہیں تو پھر اس آیت کا معنی ہوگا کنک کا ذکر کرو میں بخش دوں، کیلے کا ذکر کرو میں بخش دوں، امرود کا ذکر کرو میں بخش دوں. پھر توڑا خیال ہے کہ میں سارے سفر تسبیحات پڑھ کے آکھاں یا امرودو یا امرود یا امرودو یا امرود یا سیب. بھئی اللہ جو قرآن فرمایا ہے میری آلاء کا ذکر کرو میں بخش دوں. مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا آپ کے درمیان پڑھنے کا. میری آلاء کا ذکر کرو میں بخش دوں. تسی مینوں آندے ہو شاہ جی وہ تے نعمت ہوندی ہے، اینا نعمتاں دی گل ہے تے میں منت پہ کرنا جی اینا نعمتاں دی گل ہے تے سویرے تسبیحاں لیاؤ کٹھے ہو کے بہ کے ذکر کرنے ہیں. یا گندم یا گندم یا چنے، تواڈے علاقے تے چنے ہوندے نے نا، یا چنے یا چنے. پتہ چلا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آلاء کیا ہے.
اور ایک دفعہ نہیں آیا، 2 دفعہ نہیں آیا، 3 دفعہ نہیں آیا، 4 دفعہ نہیں آیا، 5 دفعہ نہیں آیا، 6 دفعہ نہیں آیا، 7 دفعہ نہیں آیا، 8 دفعہ نہیں آیا، 9 دفعہ نہیں آیا، 10 دفعہ نہیں آیا. یہ میرے سامنے ابھی آ جاتی ہے سورہ الرحمن، یہ آ گئی ہے. لو یہ دیکھو میرے سامنے ہے، کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. مزاجی کے استقبال کرو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سارے بولو نعرہ حیدری. خصوصی احمد پیر سید خضر حیات شاہ صاحب گیلانی، آستانہ علی پیر چھتر شریف. آپ تشریف کا مالک ناتو یسین و تعدر سلامت اور تاکہ احمد رکھیں. بسم اللہ ضرور. 27 دفعہ گل ہوئی ہے، 27 دفعہ. اللہ 27 دفعہ ایک گل کیتی ہے. اوے اللہ پاک نے ایک گل 27 دفعہ کیتی ہے، 27 دفعہ. 27 واری اللہ فرمایا ہے دھیان کرو میری آلہ کا، اور توجہ کرو میری آلہ پر، اور دیکھو میری آلہ کو کیسے جھٹلاؤ گے میری آلہ. اور منڈیو 27 واری اللہ پاک کی گل فرمائی ہے میری آلہ میری آلہ میری آلہ. تے بندیاں یہ آیت مجیدہ انگوراں دی ویل دی تصویر کھچا کے تے اتے لکھی ہے فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم انگور کے گچھے کا انکار کیسے کرو گے؟ تم سیب کا انکار کیسے کرو گے؟ تم کیلے کا انکار کیسے کرو گے؟ تم چنوں کا انکار کیسے کرو گے؟ تم پھلوں کا انکار کیسے کرو گے؟ دیکھو کوئی خطبہ نہیں پڑھا گیا. میں نے کہا تھا کہ ایک بھی نام اگر میرے سامنے حضور کا آ گیا تو آپ کی تقریر وہیں پہ ختم ہو جائے گی. میں پھر گزارش کر رہا ہوں، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے سورہ اعراف میں وَذْكُرْ فَذْكُرْ آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تہاڈا دل کر دے میں تہاڈی بخشش کر دیا. بالکل مولا جڑے بندے سبحان اللہ پہ آندے نے انہاں دا دل کر دے تو ساڈی بخشش کر دے. اللہ پاک فرماندا مصطفیٰ والو میری آلہ کا ذکر تم کرو، بخشش کا پروانہ جاری میں کروں گا. میری آلہ کا ذکر تم کرو، بخشش کا نہیں بیٹا مجھے مزہ نہیں آ رہا. دیکھو میں پھر گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتت بہ قومہا تحملوہ. مریم آئی اپنی قوم کی طرف، ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا. لوگوں نے دیکھ کر کہا مریم یہ عجیب شے ہے تیری گود میں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تے ایندی نہیں سی، تیرا پیو تے ایندہ نہیں سی. بھئی منت کر سکنے ہیں رب دی بارگاہ اچھ بھئی کام تے مریم دے اے ماں پیو دا نا کیوں ہوندہ ہے پیا؟ بھئی بہت ٹھنڈا بول رہے ہو، میں کیسے آگے چلوں گا؟ کام تے مریم دے ماں پیو دا نا کیسے آ رہے ہیں؟ فرمایا خاموش، اولاد والدین کی عکس ہوتی ہے، اولاد والدین کا عکس ہوتی ہے. پتر نو ویکھیے تے پیو دی سمجھ آ جاندی ہے، تینو ویکھیے تے ماں دا پتہ چل جاندا ہے. حضرت مریم ہوئے فاشارت الیہ. اسے پوچھو نا، انہوں پوچھو نا. بندے پریشان ہوں کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ فرمایا ڈنگروں میں نبی بنایا تو انہوں بچہ لگ دے پہ. بھئی گھر جا کے سبحان اللہ کہو نا، ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ میں نہیں سن سکتا. فرمایا ہوئے میں نبی بنایا تو انہوں نیانا لگ دے پہ.
حضرت مریم نے شہزادے نے اللہ پاک فرمایا بولو عیسیٰ تاکہ پتہ چلے تم بچے نہیں آئے میرے نبی آئے ہو. قال انی عبداللہ. حضرت مریم نے شہزادے فرمایا میں نیانا نہ سمجھو میں اللہ دا بندہ بن کے آیا جی. قال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب میں تمہاری چھپی کتابیں نہیں پڑھنے آیا, اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا. وجعلنی نبیّا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت اور اس نے مجھے برکت والا بھی بنا کے بھیجا ہے. اور ما کنتو میں جہاں بھی رہوں وہاں برکت والا ہوں, اس نے مجھے برکت والا. بھئی تم مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برکت والے ہیں؟ بھئی تھوڑے بندے بولے ہیں, باقیوں کو قرآن پہ شک ہے جو چپ رہ گئے ہو. پھر چانس دے رہا ہوں, مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برکت والے ہیں؟ یہ برکت کیا ہوتا ہے؟ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے اور 97 نمبر آیت ہے, 97 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے اِنَّا وَلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. شک نہ کرنا مکے میں میرا ایک پہلا گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں, وہ بڑی برکت والا ہے. یا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جاؤ تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی میرا کلام سن کر. جس کے پہلی نظر جس پر پڑے پچھلے سارے معاف ہو جائے اسے برکت والا کہتے. جسے دیکھ کر دعائیں قبول ہو جائے اسے برکت والا کہتے ہیں. بھئی اب بھی نہیں سمجھ آئی تو کیسے سمجھ آئے گی؟ جس کی بارگاہ میں 2 نفل 27 لاکھ نفلوں میں بدل جائیں اسے برکت والا کہتے ہیں. ادھر کعبہ برکت والا, ادھر مریم کا بیٹا برکت والا. یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کعبہ کا مکہ معظمہ ہوا مصطفیٰ کی نالین کی وجہ سے, مریم کے بیٹے کو نبوت ملی محمد کی تصدیق کی وجہ سے. گھر جا کے سبحان اللہ کہنا, اگر کعبہ بھی برکت والا ہے اور مریم کا بیٹا بھی برکت والا ہے تو پھر آمینہ کا لال کیسی برکت والا ہوگا. بھئی جسے سمجھ آگئی اب اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں, جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 2 سال کے ہوئے تو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والے عظیم مفسر قرآن جلال الدین سیوطی نے شاہ جی سے نقل کیا. فرماتے ہیں ایسے لگتے تھے جیسے یعنی 6 ماہ کی عمر میں ایسے لگتے تھے جیسے 2-4 سال کا بچہ ہے. اماں نے انگلی کے ساتھ لگایا اور کلیسا میں ایک پادری کے سامنے جا کے بیٹھ گئی. پادری نے کوئی توجہ نہیں کی کہ کون آیا ہے, کہاں سے آیا ہے. کہنے لگی مریم, کہنے لگی پادری صاحب, وہ جس اس زمانے کا جو بھی عالم تھا, مولانا میرا بچہ ہے اسے پڑھا دیجئے. بڑی بے توجہی سے اس پادری نے کہا اکتب, بیٹا لکھو. بھئی اس بندے دے پتر نو کوئی پوچھے کہ جڑا بچہ پہلے دن پڑھنا ہے انہوں لکھنا تے نہیں نہ ہوندا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آکھنا چاہیے نا کیفا اکتب, میں کیسے لکھوں, مجھے لکھنا نہیں آتا. جب اس نے کہا نا اکتب لکھو, زمین پہ بیٹھے ہوئے ماں کا چہرہ دیکھ کے نبی نے اس پادری کو دیکھا, کہنے لگے ماذا اکتب, بتا بھائی کیا لکھوں. ہائے ہائے ہائے, بھائی بول بھائی کیا لکھوں. بڑی بے توجہی سے کہنے لگا اکتب الف با جیم دال, لکھو الف با جیم دال. اب یہ کیفیت یعنی غیر مورب ہے, جب اسے اعراب لیا جائے گا تو بنے گا اب جد. زمین پہ بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ نے جب سنا نا اکتب الف با جیم دال, اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں حل تدری ابجد, اوے تجھے علم ابجد آتا ہے. جب جناب نے کہا حال تدری ابجد, تجھے علم ابجد آتا ہے, تو وہ یوں اب بیٹھے ہوئے جناب عیسیٰ کو دیکھ کے کہتا ہے لا یا سیدی. یہ جملہ ضائع ہو گیا, میں پھر کہنا چاہتا ہوں, جو 2 منٹ پہلے کہہ رہا تھا نا بیٹا لکھو, اب کہہ رہا ہے آقا نہیں. واہ یار, پھر کہنا چاہتا ہوں, جڑا 2 منٹ پہلے پہندا سی نا پتر لکھ, ہون پہندا حضور مینوں نہیں ہوندا, مینوں نہیں ہوندا آقا, آپ پڑھنے آئے یا مجھے پڑھانے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پادری کا چہرہ دیکھ فرماتے ہیں کیف تعلمونی ما لا تدری ابجد,
تو مجھے کیا پڑھائے گا جسے آج تک کسی نے ابجد کا بھی نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگا حضور حال ابجد، اچھا آپ بتا دیں ابجد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں نے پڑھانا ہے تو مجھے وہاں بٹھانا جہاں تو بیٹھا ہے، اور اگر تو نے پڑھنا ہے تو خود وہاں بیٹھنا جہاں مجھے بٹھایا ہے۔ شاہ جی میں کہتا ہوں ابھی یہ بندے کا پتر ہے پادری جو جلدی سے زمین پر آ گیا اور 6 ماہ کے نبی کو ممبر پر بٹھا رہا ہے، ابھی یہ بندے کا پتر ہے جو یہ تو مان گیا نبی ہے، علم رکھتے ہیں۔ ضائع ہو گیا، میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا، رہنے دو یار، وہ قیمتی جملہ ہے، مجھے ضائع ہونے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں بس اس سے آگے چل رہا ہوں۔ زمین پر یہ پادری آیا، ممبر پر مریم کے شہزادے نے آ کے اس پادری کا چہرہ دیکھ کے فرمایا اب سلونی اما شئتم، اب جو تیرا دل آتا نا وہ تو پوچھتا جا اور میں بتاتا چلا جاؤں۔ گھر جا کے سبحان اللہ کہنا جب سمجھ آ جائے گی۔ جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے علم کا یہ عالم ہو، اللہ جانے ان کے امام مصطفیٰ کا کیسا علم ہوگا۔ بھئی زمین پر یہ پادری آیا اور جناب مریم کے شہزادے ممبر پر آئے اور فرمایا بھئی سوال کر، اور بیٹا لائٹ مجھے چاہیے، اور فرمایا سوال کر بھئی تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور حال ابجد، حال ابجد، آپ بتا دیں ابجد کیا ہے؟ ممبر پر بیٹھے ہوئے مسکرا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں الف۔ اس نے کہا جی الف سے کیا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ماں کی گود کے بعد دوسرے خطبے میں جس کا ذکر کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں اعلیٰ اللہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ۔ مجھے اب سارے بندے مل کر بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنک دی گل پہ کر دے سن؟ حضرت عیسیٰ اسے چنوں کی بات بتائیں گے، حضرت عیسیٰ اسے کیلے کے فضائل سنائیں گے، حضرت عیسیٰ اسے سیب کی باتیں سنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا کس کی سنا رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اگر تم میں سے کوئی اس کا ذکر کرے میں بخشش کا پروانہ جاری کروں گا۔ مولانا یہ اتنا ہی ٹھنڈا نعرہ لگاتے ہیں، یہ اتنا ہی ٹھنڈا نعرہ لگتا ہے آپ کے ہاں؟ یہی نعرہ لگتا ہے آپ کے ہاں؟ نہیں تو پھر اگر یہی ہے تو پھر آپ قبول کریں اسے، اور نہیں یہ مائک نہ چلائیے گا۔ مولانا قبلہ ایک دفعہ پھر کھڑے ہوں، مجھے نعرہ سنائیں، آپ کے نعرے پہ فائنل کروں گا کہ قرآن پڑھنا ہے یا واپس جانا ہے، مجھے سنائیں نعرہ مجھے۔ نعرہ تکبیر، دیکھو بیٹا 27 دفعہ اللہ آیت نازل کر رہا ہے، 27 دفعہ اللہ آیت نازل کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء۔ بندے غور ہی نہیں کر رہے بات کیا ہو رہی ہے، بندے سوچ رہے ہیں یہ کیلے کی بات ہے، یہ آم کی بات ہے، یہ فروٹ کی بات ہے، یہ سبزیوں کی بات ہے۔ واہ صاحب، اگر آپ اس کا معنی نعمت کریں گے تو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، نعمت خود قرآن کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کیا کرو۔ نعمت تو خود قرآن کا لفظ ہے، اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ توجہ کرے گے تو میں آگے پڑھنا شروع کروں گا نا۔ میرے صاحبوں، میرے سرداروں، سنو، میں گزارش کرتا ہوں، اعلیٰ اس وجود کو کہتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی علماء لغت نے دمبے کا نام اعلیٰ کے چیپٹر میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دمبے کے وجود پر ایک چکی ہوتی ہے، وہ روغن ہے، وہ ہے نعمت۔ تو دمبے کا وجود اعلیٰ ہے
وہ وجود جس کے سبب سے بندے کو نعمت ملے اسے کہتے ہیں آلہ. میں پڑھ گیا لیکن بندے پہنچے نہیں ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں میریاں تیاں بیٹھیاں نے انہاں نو پوچھ لو کہ وہ بہت ضروری شاید نہ ہے کیوں نہ ہوئے تے ہانڈی چنگی پک دی بالکل نہیں پک دی. لڑائی ہو پیندی ہے گھر وچ بھی کیوں منگوائیں گا تے ہانڈے تلانگی نا بھی کیوں بہت قیمتی شاید نہ ہے نا. لیکن وہ آئل جس کے وجود کے سبب سے ملے وہ نعمت اسے کہتے ہیں آلہ. میں نہیں سمجھا پا رہا, میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں ایسا وجود جس کی وجہ سے نعمتیں ملے اسے کہتے ہیں آلہ. نہیں کوئی وجود تو ہوگا نا جس کی وجہ سے نعمتیں ملی ہیں, بس اس وجود کو آلہ. مجھے وہ مقام یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہا ہے موسیٰ جی مولا فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین, جو میں نے نعمت عطا کی ہے نا اس پہ پکے ہو جاؤ اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو اور میرا شکر ادا کرو. وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِیدٍ, اور میری توحید پر قائم ہو جاؤ. وَحُبِّ محمد, اور میرے محبوب سے نبی ہو کے پیار کرو. جب جناب موسیٰ کو یہ آرڈر ہوا تو اللہ پاک کے نبی جناب موسیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ سے بات کی اور کہا مولا یہ توحید اور محمد کی محبت کا آپس میں کیا لینا دینا ہے, کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرا موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا. میرا موسیٰ اگر میں وہ وجود نہ بناتا, وہ وجود طیب و طاہر نہ بناتا تو میں زمین نہ بناتا, آسمان نہ بناتا, سورج نہ بناتا, چاند نہ بناتا, کائنات نہ بناتا, نبی نہ بناتا, رسول نہ بناتا, فرشتے نہ بناتا. وَإِيَّاكَ, مجھے میری عزت کی قسم میں نے موسیٰ بھی محمد کے صدقے میں بنایا. میں نے موسیٰ بھی محمد کے صدقے میں بنایا ہے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب بھی نہیں سمجھ آئی جب قرآن میں اللہ پاک فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو پھر آپ کے ذہن میں کیلا یا سیب نہیں آنا چاہیے بلکہ فوراً سمجھو اللہ 27 دفعہ کہہ رہا ہے کائنات والو اس محمد کو کیسے جھٹلاؤ گے جس کی نالین کے صدقے میں کائنات کی نعمتیں عطا کر رہا ہوں. درود السلام ہے اعلیٰ اللہ پر, نہیں چساری یار. ہدیہ درود ہے نعمت اللہ پر, ہدیہ درود ہے اعلیٰ اللہ پر, ہدیہ درود ہے دعوت خلیل اللہ پر, بشرا عیسیٰ کلمت اللہ. آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ابھی بھی حضور کے نام لے رہا ہوں. بشرا عیسیٰ کلمت اللہ پر, دعوت خلیل اللہ پر, درود السلام ہے محمد الرسول اللہ. صدیق ہو اہل صفا, فاروق ہو ذو الاجتبا, عثمان ہو عین الحیا, المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے, ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے, ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے, علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے, حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے. زہراء بدعت نور ہی, زہراء بدعت نور ہی. زہرا اللہ کے نور کے جگر کا ٹکڑا ہے. ثبتاؤ سر سرور ہی, اماؤ فی منشور ہی. نہ بولو اس نام پہ نہیں, میں کہوں گا تم بولو اس نام پہ. جو بولتا ہے وہ بولتا ہے, جسے نہ بولنے کی توفیق ہو وہ کبھی نہ بولے. زہرا وہ طاہرہ ہے, طہارت کو ناز ہے. زہرا وہ عابدہ ہے,
عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلٹا ہوں میں بڑی دور سے واپس، خطبہ پورا ہوا ہے، کہاں سے بات کو شروع کیا جائے؟ سورہ طلاق سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 65 نمبر سورہ ہے، اور دل کر رہا ہے دوسری آیت کو پڑھوں لیکن آپ کی خاموشی نہیں پڑھنے دے رہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ 2 نمبر آیت پوری ہو گئی ہے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے تیسری پڑھنے لگا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ آپ کی خاموشی کی وجہ سے چوتھی پڑھوں گا، تقریر نہیں شروع ہو سکتی، میری مجبوری ہے، نہیں ہو سکتی نا، آپ سارے تو چپ بیٹھے ہیں، میں کیسے تقریر شروع کروں گا؟ چلو، وا کا معنی ہوتا ہے، اور یہ سورہ طلاق ہے، 65 نمبر سورہ ہے، اب بیان شروع ہے، اور یہ دوسری آیت ہے، اور میں نے آدھی پڑھی ہے، ساری نہیں پڑھی، درمیان میں سے نصف آخر پڑھا ہے اس کا۔ وا کا معنی ہوتا ہے اور، من کا معنی ہوتا ہے جو کوئی بھی ہو، یتق اللہ کا معنی ہوتا ہے بس میری بارگاہ میں متقی ہونا چاہیے، جو کوئی بھی ہو بس میری بارگاہ میں متقی ہونا چاہیے۔ لفظ جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، یا جعل مضارع کا صیغہ ہے، معنی ہے بناتا ہوں اور بناتا رہوں گا۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کا راستہ، ترجمہ میں کر چھوڑے ہے لیکن سمجھا میں کوئی نہیں سکیا، دوبارہ گزارش کر دینا۔ اللہ پاک فرماندا ہے پیا بھئی کوئی بھی ہوئے میری بارگاہ وچ متقی تے ہو کے ویکھے، او دے تے جدوں اوکھی پیڑی بنے گی نا میں کر دیاں گا۔ بھئی میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہو اگر متقی ہو جائے، اگر اس پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی اسے نکلنے کا راستہ میں عطا کروں گا۔ دیکھو بیٹا میں مستقبل میں ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو کہ بھئی او دے تے جدوں اوکھی پیڑی آئی نا میں کٹ دیاں گا۔ یہ مطلب کی ہے بھئی ایتھے آ گئی تامی کٹ دیاں گا، قبر وچ آ گئی تامی کٹ دیاں گا۔ بھئی جسے سمجھ آ گئی ہے بات کرو نا، میں آگے پڑھنا ہے۔ دیکھو بچہ مجھے سورہ بقرہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 194 نمبر آیت میرے ذہن میں چل رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ، تم متقی ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، شک نہ کرنا میں اللہ، مال متقین، متقی کے ساتھ ہوں۔ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر گزارش کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے شک نہ کرے آجی میں متقی دے نال ہاں۔ جڑے بندے اجے چپ بیٹھے ہو نا، میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا، تواڈے ہلکے دا ایم این نے کہہ چھڑے نا میں تیرے نال ہاں، تواڈا سینہ چوڑا ہو جاندا، ساڈا وال ڈینگا نہیں ہو سکدا، چودھری ساڈے نال ہے، 2 ٹکے دا چودھری جی دے نال ہوئے انہوں تے ستے خیرہ ہون، تے جنہوں اللہ آکھے گھبرانا میں تیرے نال ہاں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، شک نہ کرنا اللہ متقی کے ساتھ ہے، اللہ متقی کے، بھئی جیتے رہو۔ جسے سمجھ آ گئی ہے، سورہ مبارکہ توبہ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور غالباً 4 نمبر آیت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتقین، شک نہ کرنا میں اللہ متقی سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ متقی سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا یارا اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو مجھے سورہ جاسیہ سامنے آ رہی ہے، یہ 45واں سورہ ہے۔ اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ولی المتقین، اے جن متقین نے نا یہ سارے تے میرے یار نے۔ یا اللہ یہ متقیاں کہ اللہ ساڈا یار ہے؟ فرمایا نہیں، میں پہ فرمانا متقی میرے یار نے۔ یا اللہ کنے کو تیرے یار نے؟ فرمایا تو نہیں جاندہ لاہوری داتا علی اجویری میرا یار ہے، پاک پتن فرید میرا یار ہے، بغداد غوث العظم میرا یار ہے، توڑے علاقے ویج پیر سیال میرا یار،
کوئی جسے سمجھ آ رہی ہے اسے میں داد دیتا ہوں نا. کسی نام پہ تو بولو گے, کسی نام پہ تو روح پھڑکے گی تمہاری. اے بریلی میں اعلیٰ حضرت میرا یار. شاہ جی ہم نے بچپن میں ایک جملہ پڑھا تھا, آئی ہیو مینی فرینڈز, میرے بہت سے یار ہیں. آج قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے واللہ ولی المتقین, آئی ہیو مینی فرینڈز, میں اللہ کے بہت سے یار ہیں. ہم نے جملہ پڑھا تھا بٹ مسٹر فلان فلان از دا مائی بیسٹ فرینڈ. اللہ مت واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, محمد کا دادا از مائی بیسٹ فرینڈ. نہیں, یہاں ایک سوال تو اٹھتا ہے نا, یا اللہ اتنے یاروں کا کیا کرے گا, اتنے یار ہیں تیرے. آوازیں توحید آئے گی, چپ کر. اسی لیے اعلان کیا ہے یہ سارے میرے یار ہیں تاکہ بندوں کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ جائے. جس بندے کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں, اسے محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض؟ بھئی بولنا سیکھو گے کبھی. دو چار بندے سو گئے ہیں, آپ کو سبحان اللہ نہیں اٹھا سکتا یار, کیا ہو گیا؟ اینا کو سبحان اللہ کھانے چاکو, بندے اٹھتے بین یار. جس کو قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. اچھا, سورہ مبارکہ حجرات سے ایک آیت مجھے ذہن میں آ رہی ہے, 49 نمبر سورہ ہے اور 13 نمبر آیت مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا شک نہ کرنا اکرما. مولانا ایک کرم ہوتا ہے اور ایک اکرم ہوتا ہے, ایک رشید ہوتا ہے, ایک ارشد ہوتا ہے, ایک حسین ہوتا ہے, ایک آسن ہوتا ہے. There are 3 degree in every languages. ہر زبان میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں, پوزیٹیو, کمپیریٹیو. The last degree is the most important degree, is called the superlative degree. تو یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ سپرلیٹیو ہے, عربی میں صیغہ تفضیل ہے. اکرما, بس میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ اللہ پاک ہمارا سنو, تواڈے وچ اودے ورگا ایک بھی نہیں. ہائے ہائے افسوس مجھے, میں ریت کے ٹیلے پر ایک موتی پھینک کر چلا گیا یار, کسی نے وصول ہی نہیں کیا اسے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, اور اللہ پاک بندہ شک نہ کرے آجے تواڈے وچوں عزت والا ہوئے. یا اللہ بندے او دی عزت کر دے نے, بکھر والے او دی عزت کر دے نے, لیا او دی عزت کر دے, جنگ او دی عزت کر دے. فرمایا نہیں ان اللہ, بندے نام ہی کرنا اللہ دی بارگاہ چ عزت والا ہے نا. یا اللہ بڑا نصیبہ والا بندہ جدی تیری بارگاہ چ عزت ہے کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, شک نہ کرے آجی میری بارگاہ میں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہوتا ہے. بھئی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے. سورہ نحل سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے, 16 نمبر سورہ ہے, 31 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اگر آپ کہیں تو پڑھنا شروع کر دوں. نہیں مزہ آ رہا, رہنے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں. ٹھیک ہے اسے نہیں پڑھتے, کوئی اور پڑھتے ہیں نا, وہ رک گئی ہے نا, بس وہ آگے چل دیں دے. الف لام میم, آپ چپ رہ گئے, اللہ کی قسم آج الف لام میم کا بھی ترجمہ ہو جانا تھا. آپ کی خاموشی نے آپ کا نقصان کیا. اب تو نہیں ہوگا نا جی مولانا, اب نہیں ہوگا نا. اب تو پھر انشاءاللہ کو آنا جانا رہے گا تو پھر شاید کہیں دیکھیں گے بیٹھ کر. اب آگے چلتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, پر ھدی للمتقین, یہ ہدایت اسے دیتی ہے جو متقی ہوتا ہے. شاہ جی قبلہ سورہ مبارکہ مائدہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے, 5 نمبر سورہ ہے اور 27 نمبر آیت یاد آئی ہے. یہ آیت یہ نہ بھی کہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں ضرور جو ہے نا یہ سبق کے طور پر آپ کو سناؤں گا. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ, محبوب تلاوت کیجئے وہ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر جو بالکل حق ہے, جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے. آدم کے 2 بیٹوں کو وہ قصہ تلاوت کرو. تلاوت کیا کرو؟ بولو بیٹا کیا کرو؟ حالانکہ پچھلے واقعات کا ذکر اللہ پاک مصطفیٰ سے یوں کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, محبوب آپ ابراہیم کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, محبوب آپ اسماعیل کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, محبوب آپ ادریس کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, محبوب آپ مریم کا ذکر کریں. لیکن قبلہ یہ کیسا واقعہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب اس کا ذکر نہیں کرنا, اس کی تلاوت کرنی ہے. اب میں اتنے ٹھنڈے مجمع میں تو فرق نہیں بیان کر سکتا ذکر کیا ہوتا ہے اور تلاوت کیا ہوتا ہے, لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں, میری زندگی نے کبھی وفا کی تو وعدہ کرتا ہوں اس پر بیان کر کے جاؤں گا. اب جلدی سے آگے چلتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. پتہ ہے محبوب یہ کیا واقعہ ہے؟ یا اللہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا محبوب از کرابا, از کرابا,
آدم کے دو بیٹے اپنے باپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے۔ تو میں اللہ نے آدم سے کہا تھا قربانن، اپنے بچوں سے کہا وہ قربانی کریں، جس کی قربانی میں قبول کروں گا اسے اپنا قرب دوں گا۔ بھائی بہت ٹھنڈا بولتے ہو آپ لوگ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے جتنا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان، مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا آپ کے درمیان پڑھنے کا۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اگر اتنی محبت ہے تو ایسا ہی کہتے چلے جاؤ یار۔ اس قربا قربانن، میں نے آدم سے کہا ان سے کہو قربانی کرو، جو جس کے لیے جتنی قربانی کرے گا وہ اس کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا یہ واقعہ لمبا ہے، میں انشاءاللہ کبھی باضابطہ اسے پڑھ دوں گا۔ اب ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ جس کی رد ہوئی تھی نا اس نے مقبول بارگاہ سے کہا قالا لا اقتلنک، I will kill you، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ جواب اللہ نے دیا، مقتول نے نہیں دیا۔ فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اے دے ہتھی کیوں پہنا ہے؟ میں تے قربانی قبول ہو دی کرنا جڑا متقی ہو جائے۔ ہائے ہائے، میں قربانی قبول ہو دی کرنا جڑا متقی ہو جائے۔ مجھے دے دو یار، میں قربانی قبول ہو دی کرنا جڑا متقی ہو جائے، میں قربانی قبول۔ واہ کیا بات ہے، پہلے بولنا تھا نا، اب یاد آیا اس کا ترجمہ تو ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا رکنا نہیں چاہتا یار، پھر سے انشاءاللہ یہ بات تو سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ بھئی آپ کی توجہ ہے میں آگے قرآن پڑھنا شروع کروں؟ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے روزے رکھوائے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے نمازیں فرض کی ہیں تاکہ متقی ہو جاؤ۔ آپ کا دل کرتا ہے متقی ہونے کو؟ ابھی بھی نہیں کر رہا؟ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، جنات، جنت نہیں کہا، جنات۔ بھئی ایک باغ نہیں، دو باغ نہیں، تین باغ نہیں، جنت کے سارے باغ۔ لہم فیہا ما یشاؤون، یہ وہ باغ ہیں جن میں میں نے وہ سب کچھ رکھا ہے جو تم چاہتے ہو۔ اور میں پنجابی دسنا اللہ پاک پہ ہمندہ ہے وہ باغ نے جنہ میں سارا کچھ وہ رکھے ہے جدے تو توڑا دل کردہ ہے۔ یا اللہ دے چھوڑ، فرمایا نا کذالک یجزی اللہ المتقین، میرا وعدہ رہا متقی ہو جو سارے باغ توڑے نہ لا دیا گا۔ یا اللہ یہ کیسے باغ ہیں؟ قبلہ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے اور 133 نمبر آیت میں مت ہے، جنت عرضھا السماوات والارض، اس ایک باغ کی چوڑائی تو آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ تو مولا اتنے باغ، اتنے بڑے باغ ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا رکھ لیں پیری مریدی دا سلسلہ ہے، ایک اپنے لیے رکھ لیں، باقی مریدہ نو مان چھو۔ کوئی اعتراض نہ کرے، پاک پتن میں بہشتی کیسے کھلا ہوا ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرو بیٹھ کر۔ کوئی اعتراض نہ کرے پیر سیال جنت کیسے دے سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہ کرے غوث العظم نے دھوبی کو جنت کیسے دی، کوئی اعتراض نہ کرے یہ ولی مریدوں کو جنت کیسے بانٹتے ہیں۔ یہ قرآن نے لکھا ہے، اللہ نے انہیں اتنی دی ہے، اتنی دی ہے، ایک اپنے لیے رکھی ہے، باقی بانٹتے ہیں۔ قبلہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پتہ چل رہا ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ یار اللہ پاک فرماتا ہے الذین یتوفاہم، جب متقی کو موت آتی ہے پھر مولا ملائکۃ طیبین، میں یہ کیوں فرمائشوں پہ فرمائشیں بھیج رہے ہیں؟ مجھے پڑھنے تو دیں یار، مجھے پتہ ہی نہیں یہ واقعہ ہے کون سا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو کسی منزل تک تو جانے دو، پھر دیکھ لیتے ہیں، اگر پڑھنا پڑے گا تو پڑھ بھی لیں گے یار۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ یعنی ابھی بات شروع نہیں ہوئی، کسی طرف گئے نہیں ہیں تو فرمائشیں تو پہلے شروع ہو گئی ہیں۔ الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین، اللہ فرماتا ہے جب متقی کو موت آتی ہے تو میں ایک فرشتہ نہیں بھیجتا،
میں تو فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں، متقی کے پروٹوکول کے لیے میں فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ اور کون سے فرشتے؟ الملائکۃ طیبین، پاک فرشتے۔ میں منت کرتا ہوں یا اللہ فرشتے تو سارے ہی پاک ہوتے ہیں، تو یہاں تخصیص کیوں فرما رہے؟ فرمایا جواب چاہیے سورہ انفال نکالو، 8 نمبر سورہ نکالو، 50 نمبر آیت پڑھو، جواب مل جائے گا۔ تسی چپ بیٹھے ہو تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نہیں چاہیے، کوئی گل نہیں، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، سمجھ آگئی۔ 1 2 3 بندے چاہیے گڈی چاہ جو میں آیت پڑھ کے دیاں گا، نہیں دینے والا آپ لوگوں کو، آپ کو ضرورت نہیں، مجھے سمجھ آگئی، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے یار۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر، لو وصول کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا، اللہ فرمائے کبھی تم دیکھو کہ جب گستاخ کو موت آتی ہے، ملائکۃ، پھر بھی میں فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ تو یا اللہ فرق تو کوئی نہیں پڑا، ادھر بھی جماعت آئی ہے فرشتوں کی، ادھر بھی جماعت آئی ہے، کیا فرق ہے؟ فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ فرشتے اسے آ کے جتیاں مارتے ہیں، چھترال کرتے ہیں، تو مولا ادھر فرمایا یقولون سلام علیکم، میرے فرشتے جسے آ کے گھر میں سلام کرے اللہ اسے متقی کہتا ہے۔ یا اللہ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا تجھے فرشتوں کے سلام پہ تعجب ہوا ہے، تجھے یہ نہیں تعجب ہوا کہ میں اللہ ہو کے اس بندے کی عزت کر رہا ہوں، تجھے یہ نہیں تعجب ہوا کہ وہ میرا یار ہے، میں اس کے ساتھ پیار کر رہا ہوں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا متقی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک کی؟ کیا خیال ہے آپ کا، بندے کو متقی نہیں ہو جانا چاہیے؟ اسی طرح اگر پڑھتا جاؤں تو یقین کیجئے گا صبح ہو جائے گی، لیکن بات کسی منزل تک نہیں پہنچا پاؤں گا۔ اللہ نے جتنے آرڈر کیے نا سارے مومنوں سے کیے ہیں، اور اللہ نے جتنے انعام دیے ہیں سارے متقی کو دیے ہیں۔ موسم کیا کہہ رہا ہے؟ اب چھٹی کر لیں؟ ہاں جی جی، یہ رحمت کی برکت ہے جی۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو پھر یہ جو اٹھ رہے ہیں انہیں خطرہ ہو گیا کہ کھر جائیں گے؟ مٹی سے بنے ہیں، کھر نہ جائیے۔ جس نے جانا ہے جلدی سے چلے، جو تانگ نہ کرو ہمیں۔ آپ کی توجہ ہے میں آگے قرآن پڑھوں؟ قبلہ اللہ پاک سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، 25واں سورہ اور 48 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل الریاح، وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے ہوائیں جاری کی ہیں، بشرا بین یدی رحمتہ، جو رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں۔ کون سی رحمت؟ وانزلنا من السماء ماء، یہ جو میں پانی برساتا ہوں یہ می نہیں، یہ میری رحمت ہے، یہ می نہیں، یہ کیا ہے؟ میری، یہ کیا ہے؟ میری۔ اچھا یا اللہ یہ کس لیے آیا ہے؟ فرماء طہورا، اس کی ڈیوٹی ہے یہ پاک کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کی ڈیوٹی ہے یہ کیا کرتا ہے؟ نس چلے ہوئے تھے پاک کرنا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو ونڈ ہو گئی نا، رحمت پاک کرتی ہے، یہ ونڈ نہیں ہوگی، رحمت کیا کرتی ہے؟ مولانا یہ ونڈ نہیں ہوگی، رحمت کیا کرتی ہے؟ سارے بولو سینے کا زور لگا کے، رحمت کیا کرتی ہے؟ جا گھر جا کے سبحان اللہ کہے تیرے پکھر کو پاک کرنے کے لیے یہ چند قطروں کو بھیج رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کو پاک کرنے کے لیے محمد کو بھیج رہا ہے۔ شاہ جی کوئی کہے گا یہ کیا ہے یار، اس نے بارش کی آیت نبی پر لگائی ہے؟ ویڈیو کیمرہ سن کے کوئی کہے اس نے بارش کی آیت نبی پر لگائی ہے، اور آپ نے ساری زندگی بتوں کی آیتیں ولیوں پر لگائی ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن تم اعتراض نہ کرو، ہم نبی والی پڑھ لیتے ہیں، تم ماننے کی تیاری کرو۔ یہ سورہ جمعہ ہے، 62 نمبر سورہ ہے، اور دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جنہ مرضی میں سوئے میں پاک پھر بھی تو انہوں محمد کو نہیں کراواں گا۔ تو اڈا پھر دل کردہ ہے متقی ہو جائیے، اور جدہ دل کردہ دب کے سبحان اللہ کھو ذرا۔ اب میرا قبلہ دل کر رہا ہے میں تقریر شروع کروں۔
यकीन करें अब मेरा मूड बन रहा है कि मैं खिताब शुरू करूं, अभी नहीं बन रहा, इस तरफ से मुझे दुख है थोड़ा सा। जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है वैसा सुभान अल्लाह कहो बैठकर। अच्छा, अब मेरा दिल कर रहा है मैं सूरह आल इमरान खोलूं, अब तक तो मैं ज़बानी पढ़ रहा था, सूरह आल इमरान खोलूं, उसकी 133 नंबर आयत पढ़ूं, 34 नंबर आयत पढ़ूं, 35 नंबर आयत पढ़ूं, 36 नंबर आयत पढ़ूं, 37 नंबर आयत पढ़ूं, लेकिन मुझे पता इतना वक्त हमें मिल नहीं सकता। हमारे पास सिर्फ ऐसे ही को 10-20 मिनट बाकी रह गए हैं और मैं 10-20 मिनट के बाद मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा, आपका वाकया नहीं पढ़ूंगा आज। आले इमरान 3 नंबर सूरह है और 133 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। तो दिल करदा मुत्तकीयों नूं सारियां दा करदा पिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ, वा का माना होता है और सारिऊ, छेती करो। आप में को सुन्नी बैठा ईमानदार से सुभान अल्लाह कहो। बरेली वाले बुजुर्गों की कब्र पर मेरा सलाम। सारे ऊ का माना करते हुए सुन्नियों को इमाम ने लिखा, फरमाते हैं इसका माना होता है दौड़ लगाओ। सारे ऊ, एक दूसरे से आगे निकलो, छेती करो। मैं नहीं आगे पढ़ सकता, छेती, चुप करो, और चुप करो नहीं आख्या, आख्या छेती करो। सारे ऊ, एक दूसरे से आगे निकलो। या अल्लाह की करिए, फरमाता है इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, तुसी गुनाह कर करके थक नहीं गए जी, अल्लाह थक गए। फरमाया मेरी करीमी रहमत अजे तुहाडे ऐबां ते पर्दे पांदी थकी नहीं, माफी मंगने देर ते ना लाओ। हाय हाय हाय, अल्लाह फरमाया सारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, मेरी बारगाह में इस्तगफार करने में जल्दी करो। मैं फिर पढ़ रहा हूं, अल्लाह पाक पे फरमांदा है मेरी बारगाह च माफी मंगने देर ना लाओ। मैं फिर पढ़ रहा हूं, अल्लाह पाक फरमांदा है मेरी बारगाह च माफी मंगने देर ना लाओ। मैं डॉक्टर साहब आपसे कहता हूं मुझे जल्दी से पानी दे, जल्दी से पानी दे, जल्दी से पानी दे। आप जल्दी से पानी लाएं तो मैं कहा साइड से रख दो, मैं ठहर के पी लांगा। इंज ते नहीं ना हो सकता। मेरा करीम अल्लाह अपने बंदे नु आखे छेती करो माफी मंगो। हाय हाय, जिसे समझ आई है उसे मैं सलाम करता हूं। ओए मेरा करीम अल्लाह बंदे नु आखे छेती करो माफी मंगो। या अल्लाह छेती माफी मंगिए तो की होगा? फरमाया मुस्तफा वालो शक ना कर बिया जी, तुहाडे माफी मंगने च देर पे लगदी है। हाँ, मैं समझा नहीं पा रहा किबला। मैं इस आयत को यही रोकता हूं और मुझे सूरह नूह से कुछ याद आ रहा है। ये 71 नंबर सूरह है, मुझे 10वीं आयत याद आ रही है, मुझे 11वीं आयत याद आ रही है, मुझे 12वीं आयत याद। आप जैसे बंदे चुप हैं तो कहां जाके पढ़ूंगा? मेरे साहिबों, मेरे सरदारों, इस आयत का पस मंजर ये है, हजरत हूद के पास कुछ बंदे आए हैं और आगे कहने लगे नबी अल्लाह हमें पानी चाहिए, बारिश चाहिए। नबी अल्लाह हमें पानी चाहिए, बारिश चाहिए। नबी अल्लाह हमारी फसलें जल चुकी हैं। नबी अल्लाह हमारे जानवर भूखे हैं। नबी अल्लाह हमारा चारा नहीं उग रहा। नबी अल्लाह हमारा माल खत्म होता जा रहा है, हमें पानी चाहिए। नबी के पास आके पानी मांगे। हाय हाय, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई रिवायत नहीं दे रहा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। नबी के पास आई है कौम और कहा कह रही है हमें पानी चाहिए। तुहाडे इलाके दा कोई मौलवी उत्थे हुंदा ते सारी कौम नूं डक के बह रहिंदा, नबी कोलों क्यों मांगदे हो? अल्लाह कोलों मांगो जाके। उस कौम को पता था नबी से मांगेंगे अल्लाह अता करेगा। नहीं, मैं समझा नहीं सका। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये नबी के पास आए हैं, नबी को मुश्किल कुशा मान रहे हैं, सारे हूद के सेहत नहीं। देखो ये सूरह बकरा है, 2 नंबर सूरह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत मूसा के पास बंदे आए हैं, अल्लाह पाक फरमाता है व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, कौम इकट्ठी होकर मूसा से कहने लगी सन पानी चाहिए, सन पानी चाहिए। हजरत मूसा को अल्लाह फरमाया तेरे बूहे ते आ गए ने, खाली ना मोड़ी। फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, अपना डंडा पत्थर ते तू मार, 12 चश्मे जारी मैं कर दिया। भाई बोलो ना जिसे समझ। नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं, मुझे फिर सूरह बकरा नजर। इन्न सफा वल मरवा था, एक माँ कभी सफा पे कभी मरवा पे, कभी सफा पे कभी मरवा पे, कभी सफा पे कभी मरवा पे पानी नहीं मिल रहा। हाजरा ने देखा पहाड़ों पर चढ़कर जो मुश्किल कुशाई नहीं हुई, वो तो मेरे बच्चे के पैरों की एड़ियों से मुश्किल हाल हो।
قیامت تک کے لیے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو قیامت تک کے لیے پانی ملا. زمین پر ایڑیاں رگڑے تو پانی دے تو مشکل کشا بنے, ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے پانی دے تو ہود مشکل کشا بنے, ڈنڈا پتھر پر مارے تو 12 چشموں میں پانی دے تو موسیٰ مشکل کشا بنے. مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم, مصطفیٰ نے نہ ڈنڈا مارا نہ ہاتھ اٹھایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے, مصطفیٰ نے انگلیاں کی. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اور جو ایڑیاں رگڑ کر زمین سے پانی نکالے اسے تو مشکل کشا مانتے ہو, تو جو انگلیوں سے جاری کرے اس محمد کو کیا مانتے ہو؟ چلنے دے آگے نا, چلنے دے آگے, روکے نہیں آپ. مجھے نہیں بیٹا, مجھے آپ کے جذبات کی بڑی قدر ہے, لیکن مجھے ذرا مزہ نہیں آئے ان کے نعرے کا. آپ مہربانی کریں دوبارہ اٹھ کے سنائیں, پھر دیکھتے ہیں آگے چلنا ہے کہ یہی تقریر کو روکنا ہے. جیتے رہیں, جیتے رہیں, اللہ عمر دراز کرے آپ کو, ٹھیک ہے, اللہ عمر خضر عطا فرمائے. حضرت ہود نے فرمایا آؤ چلتے ہیں سورہ نوح کی طرف. 71 نمبر سورہ ہے اور 11-10 نمبر آیت کو لیتے ہیں. حضرت ہود نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو, معافی مانگو. لے نبی خدا ہمیں پانی چاہیے, آپ کہتے ہیں معافی مانگو. انہو کان غفارا, فرماتے شک نہ کرو, تمہاری معافی مانگنے میں دیر ہے, اس کے معاف کرنے میں پل نہیں لگے گا. میں نہیں آگے چل سکتا. دیکھو قبلہ, آپ نے بڑی توجہ سے سنا ہے مولانا, مجھے آپ سے پیار ہے, ابھی ابھی ہو گیا بس, لیکن آپ ہماری طرف تو نہیں نہ آئے کبھی, آپ تو ادھر ہی رہتے ہیں نا. تو اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے نا. تو اگر آپ نے کہا شاہ جی میں تو آ گیا ہوں, تو میں سینے سے لگا کے کہوں گا مجھے تو پہلے سے آپ سے محبت تھی. واہ میں تیری کریمی کے صدقے جاؤں, واہ میں تیری رحمانیت کے صدقے جاؤں. ہم نلائکوں کی طرح دنیا کٹھی کر رہے ہیں, دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں, دنیا کا مال اکٹھے کر رہے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ فرما رہا ہے تم معافی تو مانگو محمد والو, تمہارے معافی مانگ کر لو کٹھی دنیا. 10 20 30 40 سال بعد دھوکہ دے گی دنیا تو پلٹ کر آنا تو ہے نا. میں ترلے نہیں کراؤں گا, منتیں نہیں کراؤں گا, ایک دفعہ صدقے دل سے کہنا یا اللہ میں شرمندہ ہوں, میرا اعلان ہے میں تو پہلے سے تیرے ساتھ نہیں. قبلہ میں کیسے آگے چلوں, مجھے سورہ ذاریات سے کچھ یاد آ رہا ہے. یہ 51 نمبر سورہ ہے, مجھے 17 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 18 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں, میں کہاں جا کے پڑھوں گا ان آیتوں کو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو آدھی رات کو چارپائی میرے لیے چھوڑ دیتے ہیں. میرا دل کر رہا میں پھر پڑھوں اس آیت کو, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ فرماندا ہے بڑی تھوڑے لوگ نے جڑے ادھی رات نو منجی میرے لیے چھڑ دیندے نے. میرا دل کر رہا ہے میں پھر پڑھوں اس آیت کو, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ فرمایا اپنے لیے منجی تے سارے چھڑ دے ہو, کدی میرے لیے بھی چھڑ کے دیکھو. یا اللہ تو پھر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, مجھ اللہ کو وہ محبوب لگتے ہیں جو بڑی سرگی کو جولی کھلار کے کہتے ہیں مولا مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. نہیں یار مجھے مزہ نہیں آ رہا. دیکھو صاحب ایک شخصیت کے سر پر یوں پردہ ہے اور وہ بیت اللہ کے صحن میں ہے, اور بیت اللہ کے صحن میں کعبے کی دیواروں کے سامنے ہے, اور چہرے پر بالکل نقاب ہے, کوئی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا, اور رو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نو معاف کر دے, 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 یا اللہ میں نو معاف کر دے,
یا اللہ من معاف کر دے، یا اللہ من معاف کر دے، یا اللہ من معاف کر دے، یا طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں کتنا گناہگار ہے، پتہ نہیں کتنا گناہگار ہے، کتنے گناہ کر کے آیا ہوا ہے، یہ کتنا گناہگار ہے جو رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچانک روتے ہوئے کی چیخ نکلی، مولا مجھے معاف کر دے، زمین پر غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ادھر گرے کہ لوگوں نے طواف کعبہ چھوڑا اور جھولیاں کھلار کے کہنے لگے یا اللہ پتہ نہیں یہ کتنا گناہگار ہے، اسے معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ قبلہ حسن بصری طواف کعبہ کر رہے تھے، حسن بصری کے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح ہے کون۔ جب قریب آئے، نقاب ہٹایا، پردہ دیکھا تو عجیب منظر دیکھا۔ حسن بصری کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں تھے، کربلا والے حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے جو رو رہے، امام زین العابدین تھے جو رو رہے تھے۔ حسن بصری نے امام زین العابدین کے پاؤں کی تلیوں کو جیسا، امام زین العابدین کی آنکھیں کھلی، امام زین العابدین نے حسن بصری کا چہرہ دیکھا۔ حسن بصری کو دیکھ کر زین العابدین رو کے کہتے ہیں حسن بصری تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے کہنا حسین کے بیٹے کو معاف کر، اللہ سے کہنا حسین کے بیٹے کو معاف، مجھے معاف کرنا۔ حسن بصری نے چہرہ دیکھا، رو کے کہنے لگے یبن رسول اللہ، آپ تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، آپ تو جگر گوشہ بطول ہیں، آپ تو خون علی ہیں، آپ تو کربلا کے وہ سید قیامت تک کے لیے محمد کی نسل جن سے چلے گی۔ آقا اگر آپ جیسے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں تو ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ حسن بصری اللہ سے کہے حسین کے بیٹے کو معاف کر دے۔ حسن بصری اگر دعا نہ مانگے تو چھوٹتی نہیں جان، اگر کہے سید کے گناہ معاف کرتے پلے کچھ نہیں رہتا۔ حسن بصری نے جھولی پھیلائی اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ امام زین العابدین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ میں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے ویسے سبحان اللہ کہو بیٹھ کے۔ نہیں مجھے نہیں مزہ آ رہا میرے سرداروں جو رو رہے ہو، سنو میری طرف دیکھو ذرا۔ مجھے سورہ مائدہ سے کچھ یاد آیا ہے، یہ 5 نمبر سورہ ہے اور مجھے یہ 83 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہوئے نبی کے صحابہ میں سے نجاشی کے دربار میں سب سے آگے بڑھ کر علی کے خون مولا علی کے سگے بھائی نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ مریم کی تلاوت ادھر شروع ہوئی، کہاں حبشہ میں، مصطفیٰ کہاں بیت اللہ میں، یہاں مکے میں قرآن کی آیت آئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، محبوب جب وہ سنتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو آپ دیکھو گے کہ وہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں۔ نہیں یار میں سمجھا نہیں سکا، دیکھو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب حبشہ میں بیٹھ کر رونے والا نجاشی ترا آپ کی نظر سے دور نہیں ہے، وہ آپ کی نظر میں ہے۔ مولا تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں قرآن سن کر بھی نہیں پتا چلا، کائنات میں جہاں کوئی قرآن سن کر روتا ہے وہ وہی محمد کی نظر میں ہوتا۔ ہائے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کائنات میں جہاں کوئی قرآن سن کے روتا ہے وہ وہی محمد کی نظر میں ہو۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کائنات میں جہاں کوئی قرآن سن کے روتا ہے وہ محمد کی نظر میں ہو۔ آپ ٹھنڈا سبحان اللہ کہتے ہو، میں پھر یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کائنات میں جہاں کوئی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہود نے فرمایا کہو میرے رب کی بارگاہ میں استغفار کے لیے، وہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ نبی خدا ہمیں بارش چاہیے، حضرت ہود نے فرمایا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے گھر میں شراٹے کا مینہ بھیجے گا، وہ تمہارے گھر میں شراٹے کا مینہ بھیجے گا، وہ تمہارے گھر میں شراٹے کا مینہ بھیجے گا، وہ تمہارے گھر میں شراٹے کا مینہ بھیجے گا، وہ تمہارے گھر میں شراٹے کا مینہ بھیجے گا۔ نہیں میں پڑھ سکتا، سارے چپ بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے گھر میں، وہ تمہارے گھر میں شراٹے کا مینہ بھیجے گا، وہ تمہارے گھر میں۔ یا اللہ مینہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ابھی تو بتایا ہے رحمت ہوتی ہے، تو مولا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا سن کر بھی نہیں سمجھ آ رہی،
बड़ी सरगी को उठकर झोली खिलार कर अगर तुम सच्चे दिल से कहो या अल्लाह माफ कर दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम पिछले गुनाह भी माफ करूंगा और तुम्हारे घर में मेरी रहमतें बारिश की तरह आएंगी। किबला बंदे परेशान है, मेरे पैसे खत्म ना हो जाए, मेरे पैसे खत्म ना हो जाए, मेरे पैसे खत्म ना हो जाए, मेरी जेब खाली ना हो जाए, मेरी जेब खाली ना हो जाए। अल्लाह कुरान में होता है वयुमदिदकुम बि अमवालिन, तू सच्चे दिल से माफी मांग, मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं माल के जरिए तेरी मदद करूंगा। हाय वयुमदिदकुम बि अमवाल। और फौजी बंदे कहते हैं हमें एक बेटा चाहिए, हमें एक बेटा चाहिए, हमें एक बेटा चाहिए, हमें एक बेटा चाहिए, या अल्लाह में एक बेटा चाहिए। अल्लाह इस आयत में हमारा तू कह तो सही अस्तगफिरु रब्बी, मुझे मेरी जलालत की कसम वयुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना, मैं तेरे वेड़े विच पुत्रां दी लाइन ला देंगा। जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। वयुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना, मैं तेरे वेड़े नहीं जिसकी औलाद पूरी हो गई है। शाह जी हमें इस उम्र में तो बेटा नहीं चाहिए, अल्लाह उनको दे, जिनके पास नहीं है। अल्लाह फरमाता है युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना, अपनी औलाद को नेक नहीं करना चाहते या अल्लाह बिल्कुल करना चाहते हैं तो अल्लाह फरमाता है मियां बीवी मुसल्ले पे बैठ जाओ, औलाद को नेक कर दूंगा। हाय 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 मियां, चलो यार अब मैं ना थक गया हूं, मुझे इजाजत दे दो। नहीं बस अब मुझे इन्हीं लफ्जों पे इजाजत दो, इंशाल्लाह मेरी जिंदगी वफा करेगी तो वादा करता हूं जो जो उधार किया है वो भी कहीं पूरा कर दूंगा और इसे फिर आके पढ़ूंगा। नारा रिसालत, नारे तहकीक, सद्दे खबे वेख के नारे हैदरी सैयदी व मुर्शदी। नहीं मतलब कम से कम 1.5 घंटा हो गया मुझे पढ़ते हुए और जितने आप बंदे बैठे हैं उससे ज्यादा मैंने आयतें पढ़ दी हैं। मैं चला जाऊंगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने रख के गिनती कर लें, आप अपनी भी गिनती कर लें, आयतों की गिनती कर लेना, उससे ज्यादा मिल जाएंगी। तो बस अब काफी हो गया, अभी काफी नहीं हुआ। नहीं अब अभी और तो नहीं मैं पढ़ूंगा, इसी आयत को जो 4 लफ्ज रह गए हैं वो सुन लें बस। नहीं वो इंशाल्लाह फिर कभी आगे। नहीं आप चुप करो यार, क्या हो गया आपको? शाह जी क्या फरमा रहा है आपके नाना की जुबान से अल्लाह? अगर मियां बीवी मुसल्ले पर बैठे, या जल्लाकुम जन्नातिन, जन्नत में कोठियां दूंगा। जन्नत में, सारे बोलो जन्नत में कैसे? मुसल्ले पे बैठो और यूं कहने माफ कर दे, माफ कर दे, इंजी कहना ना या अल्लाह माफ कर दे। और फरमाया इंज नहीं आखीदा, मौला के इंज आखीदा। और फरमाया उन आखो जिवें तुहाडे अब्बे आखिया सी। अच्छा तुहाडे वाली गल नहीं रहन दिओ, तुसी ठंडा बोल दिओ। नहीं तुहाडे वाली नहीं, मेरा ख्याल है नहीं मैं नहीं कर। मैं दोबारा चांस देना, जड़ा आदम दा पुत्र बैठा है ना अपने अब्बे नू, जड़ा अपने अब्बे दा पुत्र बैठा है, सुभान अल्लाह आखो जरा। तुहाडे अब्बे आदम ने इंज नहीं सी किया या अल्लाह माफ कर दे, उस नबी हो के क्या सी मौला मैनू मुहम्मद दे सदके माफ कर दे। तो या अल्लाह सी औलाद की करिए? फरमाया झोली खिलार के आखो सानू हुसैन दे सदके माफ कर दे। जैसे समझ आ गई है तब के सुभान अल्लाह कहो बैठकर। अच्छा तो क्या होगा भाई, क्या होगा भाई? नहीं पिछले गुनाह माफ, पिछले गुनाह सारे बोलो जिसका कुरान पे ईमान है, पिछले गुनाह। घर में रहमते बारिश की तरह, माल में बरकत। यार मैं हूं आया थे मैं फतहनामा ना दे जा। अच्छा नहीं देना, मुरीदा देना जाके, ठीक है। और बंदे परेशान हो जाते, साडा कारोबार नहीं चलता पेशा जी, तो फिर तुम फतहनामा दे जाइए। नहीं तुहाडे को फीस कोई नहीं रहन दियो, और नहीं मुफ्त नहीं तवीज मिलते अजकल, और नहीं मुफ्त नहीं दे सकता मैं तुहानू, और नहीं मुरीदा देंगा, तुसी चुप बैठे हो यार, रल के पूरी कर लो।
ہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر دیا کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر دیا کرو، اپنی گھر والی نو آکھو پلیے نماز پڑھیا کر۔ یہاں ایک نبی کی حدیث آئی ہے، اگر آپ کہو تو پڑھ لو۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس بی بی پر جو سوئے ہوئے خامن سے کہے اٹھ پلیا نماز جان دیا پر، اور اللہ رحمت کرے اس خامند پر جو اپنی بیوی سے کہے اٹھ پلیے نماز جان دیا پر۔ ہاں شاہ جی ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ امام زین العابدین مصلی پر ہے، حسین کا بیٹا مصلی پر ہے، امام زین العابدین مصلی پر ہے۔ بار چھوٹا جا سید کھیردہ کھیردہ کھوے جا ڈگیا، امام باقر کھوے جا ڈگیا نے، رولا پہ گیا، سید کھو ڈگ پیا جی، امام کھو ڈگ پیا جی، شہزادہ کھوے ڈگ پیا جی۔ اندر امام زین العابدین نفل پہ پڑھ دے سن، اس ذات دی عزت دی قسم حضرت امام زین العابدین نے سلام نہیں پھیریا، پتر کھوے ڈگ پیا، حسین دا پتر اپنی نماز پوری کر رہا ہے۔ جدوں کدی امام زین العابدین فارغ ہوئے نا تو مسلح چھڑ کے چوک وچ نہیں آ گئے، اوتھے ہی بہ کے خشوع تے خضوع نال دعا منگی ہے، تے جدوں دروازہ کھولے نا تے بندیاں دی چیخاں نکلیاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور تہاڈا پتر شہید ہو گیا، آقا تہاڈا شیر شہید ہو گیا، حضور چھوٹا جہا سید امام باقر کھوے ڈگ کے شہید ہو گئے نے، اسی کڈ ہی نہیں سکے۔ امام زین العابدین فرماندے نے راہ چھڈو بیلیو، بندیاں راہ چھڈیا، کھو دے کنارے تے جا کے نا کھو وچ باں ودا کے آواز دے کے فرماندے نے باقر ہاتھ بار کڈ۔ اندروں امام باقر ہاتھوں تاں کیتا، امام زین العابدین نے پتر دے ہاتھے چت پایا، اپنے پتر نو باہر کر لیا۔ بندے قریب آ کے ویندے نہیں امام باقر دے کپڑے وچوں پانی نہیں نکلدا پیا، دھوڑ پہ نکل دی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے امام زین العابدین نو اندنے شاہ جی یہ کی ہے؟ امام زین العابدین دی اکھاں وچوں آنسو آئے، فرمانے بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، اونے میرے ولوں منہ نہیں موڑیا۔ تُن فتح نامہ چاہیے دے؟ میں وہ فتح نامہ پڑھا جڑا لوہے محفوظ تو ٹریا مصطفیٰ دے دل تے آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے اپنے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ایویں آرڈر نہ کریا جی، پہلے آپ پڑھو پھر آرڈر کرو۔ بھئی میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، میں تو آیت پڑھ رہا ہوں نا، جو آیت کہہ رہی ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں نا۔ بدلہ کیا ہوگا؟ لا نسألوک رزقا، ہم تم سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، مینوں میری عزت دی قسم آپ نمازی ہو جا، کر دی نمازی کر لے، اولاد نمازی کر چھڑ، میں وعدہ کرنا تیری روزی وچ کدی بھی کمی نہیں آن دیاں گا، تیرے رزق وچ کدی گھاٹا نہیں آن دیاں گا۔ تو میں کس مقام پر تھا؟ میں گزارش کیا کر رہا تھا کہ اگر میاں بیوی مصلی پر بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اولاد، سارے بولو اولاد، آواز نہیں آئی، اولاد، آواز دیو سارے اولاد۔ تقریر ختم ہو چکی ہے، میں آگے نہیں چلنا چاہتا، بس یہ 4 لفظ جو آیت کے ہیں انہیں سمجھ لو اور مجھے اجازت دے دو، میں انشاءاللہ کبھی وہ آگے پڑھوں گا جو آپ کہتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی۔ اللہ پاک مطلب وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہاں آیت ختم ہو گئی، اور میں نہراں جاری کر چھڈاؤں اگر تسی مصلی تے بیٹھ کے سچے دل نال معافی منگو تے۔ کون نہراں کڈے گا؟ اینج اللہ دا نام لئیدا جویں تسی ٹھڈا ٹھنڈا جا لیندے ہو پے، اوے کون نہراں کڈے گا؟ اللہ پاک انہاں زباناں تے کدی فالج نہ آئے جنہاں اللہ دا نام پیار نہ لے۔ کون نہراں کڈے گا؟ کدے لئی؟ اس جوڑے لئی جڑا مصلی تے بیٹھا ہے۔ مینوں یہ دسو مولانا، تسی بڑی محبت نہ سن دیو پے، تواڈے علاقے وچ کوئی نہر ہے؟ نہر ہے؟ نہر ہے کتھے گوئے؟ تسی بولو نا جی، کیڑی پریشانی والی گل ہے؟ آپ اسی بیٹھے ہو، تسی میں نوکر ہوں تہاڈا، ویسے پوچھنا پہ۔ نہر ہے، بندیاں کڈی ہے نا، کدوں دی ہے؟
کئی کو 100-200 سال 300 سال اس تو بھی پہلا دی اجی 1000 کو سال ڈولر نہیں لگی بندیاں کڈی ہے بندے نہر کڈ چھڈنا تے او کوئی کئی نسلاں تک فیض دیندی ہے بندے کڈ چھڈن تے نہیں مینوں ایک باری پھر دسو میں کی گزارش کیتی ہے کہ ماں باپ مصلی تے بہ جان اولاداں نیک مینوں دسو بھی یار میں کی گزارش کی کیتی ہے قرآن پاک میں کی پڑھے ہے کہ ماں باپ مصلی تے بہ جان اولاداں چاش نہیں آؤندی پئی میاں بیوی مصلی تے بہ جان اولاد ماں مصلی تے بوے اولاد پیو مصلی تے بوے اولاد اولاد نہیں مصلی تے بیٹھی ماں بیٹھی ہے پیو بیٹھا ہے فائدہ اولاداں نو خبردار کوئی مولوی آئی تو بات صاحب نہ پوچھے کل خانی دا کی فائدہ ہویا ہے 10ویں دا کی فائدہ ہویا ہے 40ویں دا کی فائدہ ہویا ہے ایک قرآن تے تساں پڑھیا جڑا مر گیا انہوں کی فائدہ ہویا ہے انہوں کیا جائے ساڑی ماں پیو مصلی تے بہن نا تے او پڑھ دے ہونا تے فائدہ اولاداں نو جاندہ ہے اوہ بولو اوہ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی اور ساڑے ماں پیو مصلی تے بیجن فائدہ اولاداں نو جاندہ ہے اولاداں مصلی تے بیجن ماں پیو بخشیا جاندہ ہے بھئی 1.5-2 گھنٹے ہو گئے نا گفتگو اندیاں پہ ہو گئے نا میرے خیال ہے ان تک قرآن پاک دے نہیں کھلیا ہون دل کر دے ایک باری کھولا اچھا نہیں کھولنا ٹھیک ہے نہیں سمجھ آگئی نہیں کھولنا یار نہیں اور میں سمجھ آگئی تو اڈا نہیں دل پہ کردہ کوئی گال نہیں میں نے کوئی جلدی نہیں تو اسی چپ بیٹھو فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے بھی چپ ہوئی دے والا نہیں مزہ نہیں آ رہا نہیں مزہ آ رہا نہیں میں نہیں جتھے ضرورت محسوس کرنی ہوتے جا کے کھولنی ہے تھے نہیں لوڑ ہے گی تو ہم نہیں اجے بھی آواز نہیں ہے سارے چپ بیٹھے نے میرے نال اے ویکھو بھائی سارے لو اے ویکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سورہ الکاف 18 نمبر سورہ ہے تے 70+ آئے تھے فانطلقا تو وہ دونوں چلے اے آگئی 18 نمبر سورہ ہے تے اے میرے سامنے آئے تھے فانطلقا اللہ فمند ہے تو وہ دونوں چلے 77 نمبر آئے تھے بھائی میری پڑھنا پیا تو گاؤں والوں نے انہیں کھانا بھی نہیں کھلایا فوجد فیہا جدارن تو وہاں انہوں نے ایک دیوار کو گرتا ہوا دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا گارا بناؤ جی ہے کند بنانی ہے بھئی اس تو آسان تے نہیں بڑھیا جا سکتا جنہاں کو میں آسان کر رہے ہیں بھئی گارا بناؤ جی ہے کی کرنے کند بناونی ہے سدھی کرنی ہے کند سیٹ کرنی ہے کند بن گئی جو دو کند بن گئی تے جنہیں گارا بنایا سی نا وہ سٹاں چکن نال نو آکھیا کیوں بنائیے بندیاں دے سانو لنگر بھی نہیں کرایا اساں کند کیوں بنائیے مزدوری ایسی نہیں لیندے پہ لو قبلہ 82 نمبر آئے تھے جس گارا بنوایا سی نا اس آکھیا وَأَمَّ الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِي الْمَدِینَ اے جڑا چاک نا چاک اے تھے 2 یتیم بچے نے ایک کندوں نہ دیئے تاں بنائیے انہاں کہا جی ٹھیک ہے انہاں یتیم بچیاں دی کام تے ہے پر اسی کیوں بنائیے وہ کہنے لگے جی وہ کانا تحتہو کنز اللہما اے دے تھلے نا انہاں دوہاں بچیاں دا خزانہ ہے اے ٹہ جان دی بندیاں لوٹ لینا سی تاں بنائیے کہ یتیمہ دا مال بچ جائے یتیمہ دا مال بچنا چاہیے دے یتیمہ دا تیان کریا کرو اور میرا موضوع نہیں جی ایس ویلے فَأَرَادَ رَبُّكْ اسی آیت میں آگے اللہ کا ارادہ ہے یتیموں کا مال نہ کھایا جائے ہائے ہائے کیا بتاؤں میں اب اگر قرآن کھل گیا تو یہاں کیا ہونے والا ہے لیکن میں باقاعدہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میرا ادھار ہو گیا کہ کبھی بات کروں گا اس موضوع پر منو یتیم یاد آ رہا ہے مکہ شریف دے اندر جس آ کے اپنے سکے چاچے نو آ کے آکھیا چاچا میری اماں دے کپڑے پھٹ گئے نے کوئی کپڑے میری ماں واسطے دے چھڑو چاچے نے جھڑک کے جتیاں مار کے باہر کٹ چھڑیا ماں کل واپس آ رہے ہیں تے اکھاں وچ اتھرو پاک دینے پہ
تے چوک وچ بندیاں پوچھیا کی گل ہے؟ اس آخیا چاچے کو سوال کیتا سی ماں دے کپڑیاں واسطے مجبور ہو کے، لیکن چاچے مار کے کڈیا۔ اس آخیا تو نا بیت اللہ دے سینے چلا جا، اتھے ایک شخصیت آرام پی کر دیے جدا نام مصطفیٰ ہے، اونا کول ٹر جا، اونا بندے نو کدی خالی نہیں جان دیتا۔ اس آخیا ماں نو پوچھن تو بغیر نہیں جاواں گا۔ ماں کو لاگے کہنے لگا اماں چاچے ککھ نہیں دیتا۔ مکے والے آندے نے محمد کول ٹر جا، ماں دی کاکا نہ جائیں سنے انہاں کول جڑا جاوے نا دین دا رمی خوش جاندہ ہے، دین ہی خوش جاندہ ہے، او دے کولوں پیو دادے دا انہاں کول نہ جائیں۔ اس کہا اماں میرے کولوں تیرا نا وجود ننگا ویکھیا نہیں جاندہ، میں وعدہ کرنا اپنے پیو دادے دا دین نہیں چھڑاں گا، محمد دا دین نہیں میں منن لگا، تم انہوں اجازت دے میں ایک واری جا کے سوال کاری لواں۔ اور سکے پتر پھر دین دا تیان کری۔ اس آ کے بیت اللہ دے سین مصطفیٰ لیٹے سن، قدمہ نو ہتھ لایا، نبی صحیح تے چادر لے کے لیٹے سن، حضور نے چادر پرا کر کے اس بچے وال ویکھیا، چھوٹے جے بچے نو ویکھ کے کائنات دی رحمت اٹھ کے مسکرا کے فرماندے نے پتر تینوں کی گل ہے؟ اور سکھے جی پہلی گل ہے دین نہ منوایا جی، اور آپ نے فرمایا میں وعدہ کرنا تیرے کو دین نہیں منواندہ، تو گل تے کر تینوں کیے؟ رو کے کہنے لگا میری ماں دینا جسم دا لباس پھٹ گیا ہے، چاچے جتیاں مار کے کٹ چھڑے ہیں، میری ماں کو کپڑے کوئی نہیں۔ محمد فرمایا میں تینوں دین نہیں منواندہ، اپنے جسم مبارک تو چادر لا کے نا او دے کندیاں دے ہوتے چادر شوٹ کے اندر جا اپنی ماں نو دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی ماں نو دے دے جا کے چادر۔ اس آ کے ماں دے سامنے چادر رکھی، کافر ماں دے سر تے جدو مصطفیٰ دی چادر انج کر کے آئیے نا تے کہنے لگی پتر اپنے پیو دادے دا دین تے نہیں چھڑ آیا؟ اماں نہیں، کہنے لگی پتر ویسے لگ دے محمد دا دین من جانا چاہیے ہے، پتر لگ دے مصطفیٰ دا دین من جانا۔ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یار۔ میں نے کہا نا اب ہم یتیموں پہ بات تھوڑی کریں گے، اگر اس پہ بات شروع ہو گئی تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام یار۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، حضرت خضر فرمایا جناب موسیٰ نو پینڈج دو یتیم بچے نے چونکہ ایک اندو نہ دیئے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اوے بیٹا بند کرو یار، کتنا ضروری ٹیلی فون ہے جو قرآن سے ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اے دے تھلے انہوں دا خضر خزانہ نہ پیا ہے، اسا نہیں ڈگن دینی۔ اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا پھر بھی ایسا کیوں بنائیے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لئے بنائیے کہ بچیاں جے نمازاں نہیں پڑھیاں پر انہاں دا ابا جڑا دنیا تو چلا گیا نا ان نیکیاں کردہ گیا آئے۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئیے قرآن کی، انہاں دا ابا جڑا دنیا تو چلا گیا نا ان نیکیاں کردہ گیا آئے۔ اس پیو دیاں نیکیاں دے سلے وچ او دیاں نیکیاں دا فیض قبر چو انہاں بچے ہو گھر جا کے سبحان اللہ کیا دے جن سمجھ آ گئی۔ اوے ابا موسیٰ دی امت دا ہوئے نیکیاں کردہ ٹر جائے، او دیاں نیکیاں دا فیض قبر چو یتیم اولاد نو مل دیئے مل دائے۔ اوے ابا محمد دا امتی ہوئے ماں مسلح تے بہ جائے اولادہ نو فائدہ کیوں نہیں ہوئے گا؟ بھی سمجھ آ رہی گل؟ شاہ جی سارے زمانے دے بندے کم تے لگن گے، میرے پیر فرید دی اولاد چو کوئی بندہ کسی فیکٹری ملازم نہیں ہوئے گا، کیوں نہیں ہوندہ؟ بابا نہر کٹ گیا ہے، اور کنو سمجھ آئیے سارا چنگ چلا جائے جا کے مزدوری کرے، پیر سیال دا کوئی پتر کسی فیکٹری جا کے ملازم نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بابا نہر کٹ کے گیا ہے، جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو بیک میرے لیے شادی کوئی اولاد کم تو نہیں جائے گی، کیوں؟ بابا نہر کٹ گئے۔ اوہ اللہ پاک پہ فرماندہ ہے محمد والو انہاں بابیاں نہرہ کٹ لیا نے تو اسی ککھ نہیں کر سکتے کہ ٹویا تے مار جاؤ، تے ٹویا مار لگے کرنا کی یہ کئی لے کے جانا ہے، کوڑی لے کے جانا ہے باہر، ککھ نہیں کرنا، وضو کر کے وڈی سرگیلی اٹھ کے میاں بیوی مسلح تے بہ کے آگ چھڑیا جی یا اللہ مصطفیٰ دی اولاد دے صدقے معاف کر دے، مصطفیٰ دی اولاد دے صدقے معاف کر دے۔ تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئے میاں بیوی ایندی ہون تے اولاداں کیوں جی ہوں دیا نے؟ میں نے بندے آندھے نے شاہ جی بڑا مقام ہے غوث پاک دا، میں پوچھنا کی ہویا ہے؟ وہ آندھے نے حضور غوث پاک نے نا ماں دے پیٹ چو پیدا ہوندیاں ساری روزہ رکھے ہے۔ میں کیا ذرا بھی کمال نہیں غوث پاک دا،
اور مینوں پوچھتے ہیں جی کیوں نہیں؟ میں کیا تانوں پتہ ہی نہیں؟ اسی کو پھل لین جائیے نا 4-5 سٹرابریاں 2 کلو تلواندیاں کھا کے بیٹھے ہونے ہیں. وہ 18-19 سال دا جوان ایک سیب کھا بیٹھا سی نا بھوک دی وجہ تو تے کئی میل سفر کر کے تے پھر وہ واپس نہر دے پانی وال ٹردا ٹردا اس گھر دے بوئے دی جا کے کنڈی کھٹکھٹائی جنہاں دا سیباں دا باغ سی. تے پھر وہ بابا جدو باہر آیا نا تے اس بابے دے سامنے آندے نے ایک سیب کھا بیٹھا جے معافی دے چھڈو تے. او بابے نے ویکھ لیا سی میں وڈے دا پتر ہاں تے چھوٹے دا پتر ہے. او نور جڑا میری پیشانی میں چمکدا ہے نا پیا وہی نور دی پیشانی میں چمکدا ہے پیا. اس آکھیا پتر انج نہیں معافی لب سکدی 12 سال پانی دے پھر سوچاں گا معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. 12 سال پانی دیندیاں 12 وریاں تو بعد آکھیا ہن انج نہیں میری ایک جوان بیٹی ہے جڑی سر تو گنجی ہے پیراں تو ٹونڈی ہے لنگڑی ہے ہتھاں تو ٹونڈی ہے زبان تو گونگی ہے اکھاں تو انی ہے کناں تو بولی ہے جے نکاح کریں تے معافی دینا. اچھا جی پھر میں کر لواں دے دیو گے؟ جی پھر دے دیاں گا تے پھر میں قبول کرنا. جدو عروسی کمرے دے اندر گئے وہ اگاں کوئی گنجی لولی لنگڑی نہیں سی وہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی صورت تھی. ضائع کیا تم نے بڑا قیمتی موتی. میں پھر کہوں گا وہ حسین کی ماں کی تصویر تھی. واپس آ کے نوجوان نے کہا آپ نے کہا تھا میری بیٹی تو گنجی ہے لولی ہے لنگڑی ہے وہ تو فاطمہ کی تصویر ہے. فرمان لگے باپ فرمان لگے اس کی آنکھ نے کبھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا اس کے پاؤں کی تلی زمین میں نہیں دیکھی اس کی ماں فاطمہ کی طرح اس کے سر کا بال میری بیٹی و آسمان نے نہیں دیکھا اس کی زبان سے غلط بات نہیں نکلی اس کے ہاتھ سے غلط کام نہیں ہوا اور گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں آیا. گھر جا کے تسبیح کری سبحان اللہ دی ماں ایہو جی ہوئے پیو ایہو جیا ہوئے. یہاں حکیم صاحب بیٹھے نام کیا ہے حکیم صاحب کا؟ محمد امیر صاحب ابھی میرے پاس تشریف لے گئے اور بڑے قابل ہیں. میں نے ابھی ان سے کچھ باتیں کی اور میں نے دیکھا ہماری نسلوں میں حکمت آ رہی ہے. ہماری نسلوں میں ہماری ساری نسل حکیم ہے بزرگ سارے حکیم ہیں. میں نے پھر وہ DHMS کیا ہومیو کو دیکھا اور پھر حکمت کو دیکھا. قبلہ یہ میڈیکل اصول ہے کہ جب آپ کسی کی نبض چیک کرتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں کہ بیٹا یہ جو بیماری آپ کو ہے یہ آپ کے باپ کو تو نہیں؟ وہ کہتا ہے جی نہیں حکیم صاحب میرے ابے نو نہیں. آپ سوال کرتے ہیں آپ کے دادو کو ہے؟ کہتے ہیں نہیں دادے کو نہیں ہے. پردادے کو نانے کو؟ کہتا ہے نہیں. آپ پھر کہتے ہیں بھئی کسے وڈیرے انتے ہوئے گی؟ آندھا ہاں جی میرے دادے دے وڈے پر آدھے چاچے دے پتر دے فلانے کزن ہے سی. آپ اس کی نبض چھوڑ کے کہتے ہیں یہ بیماری آپ کو اسی بزرگ کی طرف سے آئی ہے. یہ مطلب ہے 1450 سال بعد قرآن دیا ان تو میڈیکل سائنس نو آج ہی سمجھ آئی ہے کہ وڈیریاں وچ کوئی گندا جراثیم ہوئے نا گندا جراثیم ہوئے نا وڈیریاں وچ کوئی گندا جراثیم ہوئے نا او آن آلیے نسلہ میں جان دی طاقت رکھ دے. وڈیریاں وچ کوئی بیماری دا جراثیم ہوئے نا او آن والی میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں یار؟ شاہ جی میں اگلا جملہ اتنا وزنی جملہ ہے کیسے دوں ان بندوں کو؟ جملہ میں پھر دورا رہا ہوں کہ وڈیریاں وچ کوئی گندا جراثیم ہوئے نا او آن والی نسلہ وچ نا اگے جاندہ ہے. وڈیریاں وچ کوئی بیماری دا گندا جراثیم ہوئے او آن والی نا گھر جا کے تسبیح کر سبحان اللہ دی وڈیریاں وچ گندا جراثیم ہوئے آن والی نسلہ میں جاندہ ہے. تے جدہ دادا شمس الدین سے آل ہوئے جن کے ماتھے میں ولایت کا نور چمک رہا ہو وہ آنے والی نسلوں میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اور جن کا باپ دادا علی ہو بڑا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا تھا. میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا میں سب ادھورا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بیان ادھورا رہا. حضرت بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں
اور ایک مرید آیا, اس نے آके کہا سرکار فلانی بیماری ہے. حضرت بابا فرید نے یوں ہاتھ اٹھائے, اللہ اسے شفا عطا فرما. چہرے پہ فرید کے ہاتھ بعد میں آئے, شفا پہلے ہوئی. سرکار فلانا مسئلہ ہے. حضرت بابا فرید نے یوں ہاتھ اٹھائے, یا اللہ اس پہ رحم فرما. چہرے پہ فرید الدین کے ہاتھ بعد میں آئے, مسئلہ حل پہلے ہوا. سارا دن فرید نے جب ہاتھ اٹھائے, اللہ نے خالی نہیں لٹائے. ایک مرید پاس بیٹھا تھا, شاہ جی شام ہو گئی, حضرت بابا فرید جانے لگے, قدم پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں حضور بڑی شان ہے آپ کی, بڑا مقام ہے آپ کا, بڑی رفت ہے آپ کی, آپ جیسے کہتے ہیں وہ اللہ ویسے ہی کر لیتا ہے. بڑا ٹھنڈا سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بندہ. حضرت بابا فرید نے اس کی بات سنی, جواب دیا. جواب دے کے فرماتے ہیں بیٹا 40 سال پہلے میں نے خواجہ قطب الدین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے اپنے پیر کے. میرے مرشد نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کہا تھا فرید ساری زندگی وہ کرنا جو اللہ کہے, ساری زندگی وہ کرنا جو اللہ کہے. مجھے 40 سال ہو گئے, میں نے ہر وقت وہ کیا جو اس نے کہا. اتنا کریم ہے, اب جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کر دیتا ہے. سن لیا آپ نے بات کو, سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ حضرت بابے فرید نے سارا دن جو دعاواں منگیاں, سارے مسئلے حل ہوندے رہے. اس مرید آکھیا جی بڑی شان ہے تہاڈی, جو آندے ہو اللہ وہ مان جاندا ہے. حضرت بابا فرید نے جواب میں کہا یہ میرے مرشد کا فیض ہے, یہ میرے شیخ طریقت کا فیض ہے. شاہ جی یہ بات اندر چلی گئی گھر میں, ڈیرہ الگ ہوتا ہے گھر الگ ہوتا ہے. یہ بات اندر چلی گئی گھر میں اماں جی بیٹھے ہوئے تھے. اماں جی کو پتا لگا کہ فرید سے کسی نے پوچھا کہ اتنی کرامات ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرید نے جواب دیا یہ میرے مرشد کا کمال ہے, یہ میرے مرشد کے فیضان کا کمال ہے. حضرت بابا فرید اندر آئے. جب اندر آئے تو ماں نے فرید کا چہرہ دیکھا, اور چہرہ دیکھ کے فرماتی ہیں فرید ارا آئے نا. یہ ابھی میرے شعر نے اعلان کیا, پیر طریقت, رہبر شریعت, اولاد علی, آل نبی, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ یہیں ٹھیک ہے بس اسی سٹیج پر. یہاں سے میں اٹھا گھر پہنچا, ایک نرم سی آواز کانوں میں آئے گی, پتر آگے. بلکہ میری والدہ ماجدہ مجھے فرمایا کرتی ہیں میرا سفری شہزادہ آ گیا ہے. خود مجھے کہا کرتی ہیں چل بس کر کی کڈوں ہیں, تھوڑا ریسٹ بھی کر لیا کر. ہاں وہ اس آواز کا مول کوئی نہیں, اس آواز سے بڑی نعمت کوئی نہیں. شہنشاہ انس و جاں, شیخ الاسلام والمسلمین, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہمارے لیے. لیکن جب اندر گئے آواز آئی فرید ارائے نا. ہائے 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 ہائے, فرید ارائے نا. قریب آئے, جی ماں فرید, جی ماں فرید, جی اماں. کسی جملے پہ آپ کو سبحان اللہ خود کہنا آئے گا؟ فرید, جی ماں. فرید جتھے تو مرید ہوئے ہیں کلہ ہی ہوئے ہیں کہ اور بھی کوئی ہے؟ نہیں ماں, بڑا زمانہ مرید ہوئے ہے خواجہ قطب الدین دا, بڑی دنیا مرید ہوئی. اچھا فرید, جی ماں. وہ جننے مرید ہوئے نے سارے فرید ہو گئے کہ تو کلہ ہویا؟ سارے فرید ہو گئے کہ تو کلہ ہویا؟ نہیں ماں, فرید تے میں کلہ ہویا. فرید اگر تیرے مرشد دا خالی کلا کمال ہوندا تے سارے فرید ہو جاندے. جے تو کلہ ہوئے ہیں تے پھر تینوں مننا چاہیے نا کچھ کمال تیری ماں دا بھی تے ہوئے گا نا.
اب ہمارے سمجھانے کے لیے بابا فرید نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میری ماں دا کی کمال ہے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرید اس ذات واجب الوجود کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں تیری ماں کی جان ہے میرا فرید میں جب تک درود پڑھ کے محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑھا کرتی تھی اور تہجد کی نماز نہیں پڑھا کرتی تھی میرا بچہ میں تب تک تجھے دودھ نہیں پلایا کرتا. میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں ہر روز 14 سپارے زبانی پڑھا کرتی تھی. آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام. اگر آپ چاہتے ہیں نسلیں بچ جائیں, اگر آپ کا دل کرتا ہے اولادیں نیک ہو جائیں, اگر آپ کا دل کرتا ہے رزق میں برکت ہو جائے, اگر آپ کا دل کرتا ہے وہ کریم ہمیں معاف کر دے, اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کی روح نکلے فرشتے آپ کو سلوٹ کریں, اگر آپ کا دل کرتا ہے میدان قیامت میں ہمیں نہ فرشتوں سے کہنا پڑے ہم نبی کے عاشق آئے ہیں, مصطفیٰ فرشتوں سے کہیں چھوڑو اسے یہ میری اولاد کا نوکر آیا ہے, تو پھر بات تقریروں سے نہیں بننے والی. آدھی رات کو اٹھو اور لمبی تسبیح نہیں کرنی. ایک ایسا آنسو جو زمین پر بھی نہ گر سکے, تمہاری پلک کی جڑ کو گیلا کر جائے, ساتھ میں گھر والی بیٹھی ہو اور نبی کی اولاد کا صدقہ دینا, آسمان قدرت سے فرشتوں کی آواز آئے گی جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. لیکن یہ متقی کی پہلی منزل ہے قبلہ مولانا, یہ پہلی منزل ہے. مقام تقوی یہاں سے ابتدا ہوتا ہے. بس اب اتنا ہی کافی ہے, میں تھک گیا. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے, سمٹے تو فقط میرے شیخ کی ذات ہے. وما علیہ الا البلاغ.